بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورۃ الانعام کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ الانعام ایک طویل سورت ہے، کم و بیش 1.25 پارہ ہے جس کے اعتبار سے۔ سورۃ الانعام اس سورت سے متعلق کس آیت کو ہم منتخب کریں درس کے لیے، یہ بڑی آزمائش، کیونکہ بات صرف ایک آیت کی نہیں ہے، آیت کریمہ کا ایک قطعہ بلکہ ایک کلمہ، یعنی ہماری جو میعاد ہے 15-20 منٹ کی، وہ کافی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اگر اس کا حق ادا کرنا چاہیں۔ میں اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام، یہ جو سورت ہے نا، اس سورت کا ایک تعارف کروا دیتا ہوں، تاکہ اس سورت سے متعلق جب بھی پڑھنا ہو، جس آیت کو بھی پڑھنا ہو، تو یہ چیزیں پیش نظر ہماری ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات اس سورت سے متعلق کہ اس سورت کا نام کیا ہے۔ اس سورت کا نام معروف ہے سورۃ الانعام، لیکن عالم اسلام کی ایک معروف عالم دین، معروف شخصیت ہے مجد الدین محمد ابن یعقوب الفیروز آبادی رحمہ اللہ۔ مجد الدین الفیروز آبادی سے معروف ہیں، بڑی قداور شخصیت، ایران میں پیدا ہوئے تھے۔ ایران کا ایک علاقہ ہے شیراز، شیراز سنا آپ نے؟ ہمارے آبا و اجداد کی بستی ہے، بڑے بڑے علماء وہاں پر جو ہے مطلب ولادت پائے ہیں۔ شیراز میں ان کی ولادت ہوئی، بعد میں عراق چلے گئے، مصر گئے، ملک شام گئے، پھر ہندوستان بھی آئے، روم کے کئی شہروں میں گئے، پھر زندگی کے آخری دنوں میں تقریباً 796 ہجری کو یمن چلے گئے۔ زبید ایک علاقہ ہے، وہاں پر چلے گئے، وہیں پر رہے، وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔ وہاں کے امیر نے، بادشاہ نے آپ کو خوب سراہا۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، القاموس المحیط خاص طور پر وہ کتاب ذکر کی جاتی ہے آپ کی تالیفات میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مصر سے آئے تھے حج کے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے یمن گئے آپ سے پڑھنے کے لیے، لغت آپ سے پڑھی حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ۔ 817 ہجری سن وفات ہے۔ تو علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے بصائر ذوی التمییز، کیا نام ہے؟ بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز۔ اس میں آپ نے کہا کہ سورۃ الانعام کے 2 نام، کتنے نام؟ 2 نام۔ کہا کہ ایک سورۃ الانعام، سورۃ الانعام کیوں؟ اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ اس سورت میں الانعام کا لفظ جو ہے تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ آج آپ نے سنا ہوگا آج کی تلاوت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ۔ پھر چند آیتوں کے بعد وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، کہا کہ الانعام اس لفظ کی جو تکرار ہے، اس لفظ کا جو تکرار ہوا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام۔ کہا کہ اس سورت کا جو دوسرا نام ہے، کہا کہ الحجہ، گویا کہ یہ سورت کون سی ہوئی؟ سورۃ الحجہ۔ کیا نام ہے اس سورت کا؟ سورۃ الحجہ، ایسے آپ نے کہا۔ لیکن سورتوں کے نام توقیفی ہیں، سورت پڑھ کر کے کسی بھی سورت کو پڑھیں گے ہم کسی موضوع سے متاثر ہو کر کے اس کا نام نہیں دیں گے۔ تو سورۃ الحجہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں اس سورت کا نام، لیکن آپ نے کہا کہ یہ سورۃ الحجہ ہے۔
کہا کہ کیوں؟ لأنها مقصورة علی الحجہ، کہا کہ یہ جو صورت ہے یہ لأنها مقصورة علی حجۃ النبوہ، اس صورت میں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ توحید، رسالت، آخرت، کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے پورا زور نبوت پر دیا ہے، رسالت پر، رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کہ رسالت حق ہے، نبوت حق ہے، لأنها مقصورة علی حجۃ النبوہ، ایسے آپ نے لکھا۔ اور کہا کہ یہ بھی لفظ مکرر ہے اس صورت میں، اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومی، اسی صورت میں اللہ نے کہا فللہ الحجۃ البالغہ، کہا کہ یہ صورت الحجہ ہوئی۔ اس سلسلے میں اہل علم نے تعاقب کیا۔ ماضی قریب کے مشہور عالم دین علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ، جزائر کے عظیم شخصیت، جزائر کی شیخ الاسلام، وہاں شیخ الاسلام سے معروف ہیں، وہ بہت بڑی شخصیت، کئی کتابوں کے مصنف۔ ان کی جو تفسیر ہے التحریر والتنویر، اس میں آپ نے لکھا وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا هَذَا الْإِسْمِ مِنْ أَحْدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اس سورت کا بس ایک ہی نام ہے سورۃ الانعام، رسول اللہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں مصحف میں یہی نام ہے، بلکہ کہا کہ کتب حدیثیہ، دواوین السنہ، کسی بھی طور پر فقہا نے اس کا ایک ہی نام مفسرین نے ذکر کیا ہے، مفسرین فقہا نے کتب حدیثیہ میں، تبویبات میں، ایک ہے سورۃ الانعام، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک اور تعاقب کیا اس نقطہ نظر پر۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، میں نے کل بھی غالباً ذکر کیا تھا، اس میں جو نوع نمبر 17 ہے معرفت اسمائہ و اسماء سورہ، قرآن کے کیا کیا نام ہیں اور قرآن کی صورتوں کے کیا کیا نام ہیں، اس پر جو ہے انہوں نے گفتگو کی۔ اس میں آپ نے ایک لطیف بات یہ بتائی کہ قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا نام ہم کیسے معلوم کریں گے، کیا موضوع دیکھ کر، کیا وجہت نظر ہے، اس سلسلے میں آپ نے گفتگو کی۔ اب مجھے وہ سب نہیں سنانا ہے، لیکن آپ نے سورۃ الانعام سے متعلق کہا کہ جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ چونکہ سورۃ الانعام کا اس میں لفظ الانعام کی کثرت ہے، تکرار ہے، اس وجہ سے سورۃ الانعام، کہا کہ یہ خطا، ایسا نہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ سورۃ البقرہ میں النساء دیکھو آپ کتنی مرتبہ ہیں، سورۃ المائدہ لے لیجیے، اس میں دیکھو الانعام کتنی مرتبہ ہے، سورۃ النحل ہے، سورۃ یاسین ہے، اس میں بھی تو الانعام کا ذکر آیا ہے۔ محض اس سورت میں الانعام کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے جو یہ سورۃ الانعام نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ اس لیے کہ اس میں الانعام سے متعلق تفصیل سے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا سے لے کر کے أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا، تقریباً 3 آیات پر مشتمل اس پر جو ہے گفتگو ہوئی، کہا کہ اس وجہ سے، ورنہ النساء کا جو کلمہ ہے، جو لفظ ہے، وہ تو سورۃ البقرہ میں بھی ہے، تو وہ سورۃ النساء کیوں نہیں ہوئی؟ سورۃ النساء میں النساء ہے، اس وجہ سے وہ سورۃ النساء ہے کیا؟ کہا اس لیے نہیں، سورۃ النساء میں النساء عورتوں سے متعلق گفتگو ہوئی، تفصیل سے مسائل بیان کیے گئے، اس وجہ سے وہ سورۃ النساء، محض لفظ وارد ہونے کی وجہ سے نہیں۔ یہ آپ نے ایک مزید وضاحت کی۔ اس سورت کے تعارف میں ایک بات یہ کہ کیا یہ سورت مکی ہے؟ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس صحابہ میں سے رضی اللہ عنہما اور آپ کے کچھ تلامذہ کے نام ملتے ہیں، کہا کہ یہ سورت مکی ہے، بلکہ التفسیر المحرر للقرآن الکریم، جو ایک لجنہ نے کام کیا، ایک جماعت نے کام کی تفسیر پر، اس میں انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی الفتاوی الکبریٰ کا حوالہ دے کر کے کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کی جو تفسیری معلومات پر مشتمل جو کتاب ہے العذب النمیر من مجالس الشنقیطی فی التفسیر، شیخ عثمان خالد السبت حفظہ اللہ کی تحقیق سے چھپا ہے، وہ ہمارے پاس ہے تقریباً 6 جلدوں میں، اس میں بھی آپ نے اجماع نقل کیا ہے، ایسا التفسیر المحرر والوں نے نقل کیا ہے۔ البتہ دھیان دیجیے، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جو التمہید ہے، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ البتہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا،
کہا کہ وہاں سے کچھ آیات جو ہیں وہ مدنی آیات ہیں. یہ آپ نے کہا, اس پر ذرا دھیان دیجیے کیونکہ آگے جب گفتگو ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. ایسی علامہ ابن عاشر کا بھی نام ملتا ہے, حافظ ابن الجوزی کا بھی. کچھ آیاتوں کو مستثنا کر کے کہا کہ بقیہ پوری صورت مکی صورت ہے, لیکن مستثنا جو کیا گیا نا یہ قابل غور بات ہے. کیوں قابل غور بات ہے؟ اس لیے قابل غور بات ہے کہ اس صورت کی فضیلت میں کچھ احادیث وارد ہیں. مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ, 224 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا, امام بخاری کے استاذ ہیں, امام بخاری کے, امام مسلم کے, امام احمد بن حنبل کے, کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی کتاب ہے فضائل القرآن. اسی طرح ایک اور ہیں عالم دین ابو عبداللہ جو ابن الزریس سے جانے جاتے ہیں, 328 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ان کی بھی کتاب ہے فضائل القرآن. اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ملتی ہے. اس اثر میں کیا بات ہے؟ کہا کہ نزلت سورۃ الانعام نزلت سورۃ الانعام بمکہ لیلا جملۃ, یعنی سورۃ الانعام مکے میں نازل ہوئی. نزلت سورۃ الانعام بمکہ تھا, اور کہا کہ مکان کے اعتبار سے مکے میں نازل ہوئی, زمان کے اعتبار سے کہا کہ لیلاً رات میں نازل ہوئی, اور کہا کہ جملتاً یعنی کل کی کل صورت ایک بار کی نازل ہوئی, ایک ساتھ سورۃ الانعام دی گئی اللہ کے رسول کو. یہ اس روایت کے الفاظ ہیں. اور کہا کہ اتنا ہی نہیں, وَنَزَلَ مَعَهَا 70,000 ملک, 70,000 ملک, 70,000 فرشتے بھی جو ہے نازل ہوئے ہیں. یجرؤون حولها بالتسبیح, تسبیح پڑھتے ہوئے, الہا وزاری کرتے ہوئے وہ اس صورت کو لے کر کے آئے ہیں. لیکن یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے, بھلے ہی عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, دیگر صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر, ابی بن کعب, انس بن مالک اور اسماء بنت السکن رضی اللہ عنہ اجمعین, ان سب صحابہ سے بھی یہ روایت مروی ہے. البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ المستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث پر تو جو حدیث ابی بن کعب ہے صحیح علی شرط مسلم کہہ دیا آپ نے, اتنی بڑی بات. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی تحسین کی طرف اپنا میلان کا اظہار کیا ہے, اس حدیث کو حسن کہا ہے, حدیث ابن عباس کو. حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی جو ہے حسن لغیری کہا اس حدیث کو. حسن لغیری ان الفاظ میں نہیں کہا, لیکن اس کا لب لباب یہی ہے آپ کے کلام کا. لیکن عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت, بڑے عالم دین حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ, ان کی جو فتاوے ہیں, اس حدیث کی اسناد سے متعلق آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس حدیث کی کوئی سند بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو جامع المسائل ہمارے پاس مطبوع موجود ہے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کی تحقیق سے, اس میں آپ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا, امام ذہبی نے بھی موضوع قرار دیا, شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو منکر قرار دیا ہے. اور بحیثیت طالب علم تفصیلی طور پر کلام پڑھنے سے اسی پر ہمیں اطمینان ہے کہ یہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہے. جب یہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہے تو ظاہر بات ہے دین کا حصہ نہیں ہے, اس کو بطور فضیلت کے نہیں بیان کر سکتے. بالخصوص میں ایک طالب علم کے طور پر ہمارے دراسے میں تو ہم اس کو نہیں پیش کر سکتے, لیکن میں نے آپ کو سنایا اس سورت کے تعارف میں. اب آپ دیکھیے کہ اس سورت سے متعلق جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس تناظر میں حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات کہی ہے, ایک عقلی توجیہ آپ نے کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے. کہا کہ اس حدیث سے جو بات مل رہی ہے کہ جملتاً ایک بار کی یہ صورت نازل ہوئی ہے, جبکہ اس صورت کی کئی آیتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں سبب نزول معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی, اس وقت میں. جب سبب نزول ہے کسی آیت کا سورۃ الانعام میں, تو پھر ایک بار کی کیسے نازل ہو گئی؟ جب ایک بار کی نازل ہو گئی تو پھر کسی پس منظر میں وہ آیت کیسی نازل ہوئی, کوئی اور واقعہ ہوا تو وہ آیت کیسی نازل ہوئی؟ تو کہا کہ اس اعتبار سے آپ نے اس کو متن پر بھی جو آپ نے نقد کیا اور اس سند پر بھی جو نقد کیا. علامہ ابن عاشر رحمہ اللہ نے کہا کیونکہ آپ کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے تو آپ نے یہ توجیہ کی, کہا کہ کئی واقعات ہوئے ہوں گے اور سب کو ایک ساتھ ملا کر کے اس صورت کو ایک مرتبہ نازل کر دیا. یہ آپ نے توجیہ کی. ظاہر بات ہے یہ توجیہ اس وقت مستحسن قرار دی جائے گی جب واقعتاً وہ حدیث سندن صحیح ہو.
جب سندن صحیح نہیں ہے تو اس طرح کی توجیحات بہرحال وہ زیادہ مفید نہیں ہوتی ہیں۔ اس سورۃ الانعام سے متعلق ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھو اللہ کے رسول کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی آپ نے کوئی کتاب پڑھی اللہ کے رسول کی سیرت پر؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں پچھلے ایک 25-30 سالوں سے الرحیق المختوم اہتمام سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کئی خوبیاں ہیں اس کتاب کے اندر، میں اسی کو رکھ کے مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھو الرحیق المختوم، اس کتاب کے بالکل آغاز میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ایام عرب، یعنی جاہلیت کا جو دور ہے، عرب کا جو سماج ہے، عرب کا جو خطہ ہے، وہاں کی جو عقدی اعتبار سے جو خرابیاں ہیں، سیرت رسول پیش کرنے سے پہلے وہ سب بیان کی جاتی ہیں نا۔ عرب میں سماجی خرابیاں کیا تھیں، عقدی خرابیاں کیا تھیں، یا خوبیاں کیا تھیں، وغیرہ وغیرہ، سب پر دراسہ ہوتا ہے۔ پھر جا کر کے نبی کی سیرت جو ہے من الولادہ شروع ہوتی ہے، ولادت سے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کتاب کے آغاز میں بڑی بڑی بصیرت افروز بات آپ نے کہی۔ آپ نے کہا کہ ہم جو آپ کو عرب کے مختلف احوال جو بیان کر رہے ہیں عقدی، سماجی، جغرافیہ اعتبار سے، یہ بتانے کے لیے کہ جب آپ نبی کی سیرت پڑھنا شروع کریں گے تو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کا انقلاب کتنا عظیم انقلاب ہے، کہ پہلے کیا تھا اور اب دیکھو کیا ہوا ہے۔ ورنہ فی نفسی نبی کی سیرت شروع کریں گے تو وہ انقلاب کی جو قیمت ہے وہ نہیں معلوم ہوتی ہے۔ جب تک کہ آپ اس اندھیرے کو نہیں پڑھیں گے تو پھر اجالے کی قیمت نہیں ہوگی، اجالے کی قیمت نہیں معلوم ہوگی، یہ بات ہے۔ آپ دیکھو صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب المناقب، امام بخاری رحمہ اللہ نے طرح ڈالی ہے، اور آپ نے امت کو یہ ایک موضوع دیا ہے۔ آپ نے باب قائم کیا، باب جہل العرب، باب جہل العرب، اور اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ عرب کے احوال سے اگر کسی کو واقف ہونا ہو، مجھے وہ جملہ یاد نہیں آ رہا عبداللہ بن عباس کا، بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرب کے احوال سے آپ واقف ہوں، عرب کی زندگی سے آپ واقف ہوں اللہ کے رسول سے پہلے، جملہ کیا ہے، جملہ یاد نہیں آ رہا عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہما، لیکن آپ نے کہا کہ اگر عرب کے احوال معلوم کرنا چاہتے ہو تو کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا فَوْقَ 30 و100 فی سورۃ الانعام، سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ عرب کے احوال سے اگر آپ واقف ہونا چاہتے ہو تو سورۃ الانعام میں آیت نمبر 130 سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور آپ نے آیتیں پڑھ کر کے سنائی، کہا کہ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ سیجزیہم بما کانوا یفترون۔ تو کہا کہ وہاں سے پڑھتے ہوئے جائیں تو آپ کو عرب کے احوال معلوم ہو جائیں گے، تو یہ احوال معلوم ہونا ضروری ہے جو عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما۔ اس سورت سے متعلق ایک دلچسپ بات جو ابو عبداللہ القرطبی نے کہی رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے نا الجامع لاحکام القرآن، ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ هذه السورة اصل فی محاجة المشرکین وغیرهم من المبتدعین ومن كذب بالبعث والنشور۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ہم طلبہ کے لیے۔ کہا کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے یہ جو سورت ہے سورۃ الانعام، سورۃ الانعام مشرکین سے کیسے آپ گفتگو کریں گے، کیسے دلائل پیش کریں گے، کیسے ان کے شبہات کا ازالہ کریں گے، توحید کو کیسے سمجھائیں گے، آخرت کو کیسے سمجھائیں گے، وہ عقلی توجیہ کرتے ہیں یا وہ کچھ کتابوں سے کچھ بات پیش کرتے ہیں، یا ان کا جو کچھ نقطہ نظر ہوگا آپ کیسے ان سے جو احتجاج کریں گے، کیسے گفتگو کریں گے، مناظرہ ہو، افہام و تفہیم ہو، تحریر میں ہو، ہر طور پر جو اس پر جو روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح سے مبتدعین کو لے کر کے، اور جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے اسے آپ کیسے گفتگو کریں گے، مکمل دراسہ اس صورت میں ہوا ہے۔ عالم اسلام کے ایک اور بڑی شخصیت ہے ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب الموافقات، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے مدنی صورتوں میں ایک بڑا مقام سورۃ البقرہ کو حاصل ہے، کہا کہ سورۃ الانعام ہی من سور المکیات نظیر سورۃ البقرہ من المدنیات، ایسے آپ نے کہا۔ مدنی صورت میں سورۃ البقرہ کا جو مقام ہے
فضیلت کے اعتبار سے، فضیلت تو بہرحال نص سے ثابت ہوتی ہے، لیکن مضامین، مقام، اس کی گہرائی، یا اس سلسلے میں علماء نے جو اس سے خاص مسائل جو یہ کیے، استنباط کیے، کہا کہ مکی صورتوں میں وہی حیثیت سورۃ الانعام کی ہے۔ اب عمر بن خطاب اور عبداللہ بن مسعود سے بات ملتی ہے، کہتے ہیں کہ جو یہ نواقب الصور، نخبہ سے کہتے ہیں کہ یہ مکی صورتوں کی مطلب شان ہے، یہ سورۃ الانعام، اس میں مکی صورتوں کا جو مطلب موضوع ہوتا ہے وہ اس میں مطلب بہت ہی اچھے انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ یہ ابو اسحاق شاطبی نے رحمہ اللہ۔ بہرحال عبداللہ بن عباس کا قول جو مجھے وہ شروع میں یاد نہیں آ رہا ہے، کہا کہ اذا عرفتم، ایسا کچھ لفظ ہے، اذا اردتم ان تعرفوا جہل العرب فقرؤوا، ایسے الفاظ ہیں۔ بہرحال میں ہو سکتا ہے کچھ بدل دیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ جو ایک عظیم صورت ہے سورۃ الانعام، میں نے اس لیے تعارف کروا دیا کسی ایک آیت کے لیے بغیر بتانے کے بجائے، کہ یہ صورت بہت ہی عظیم ہے معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے۔ بالخصوص ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس صورت کا جو دراسہ ہے، اس صورت کو اچھے سے پڑھیں گے تو ہم بصیرت اور جو ہے مطلب علم کی روشنی میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بصیرت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔